آج ایک اللہ والا آیا ہے تو دروازے پہ چھوڑ آیا، ارے اسے بھی گھر کے اندر لے آ، اس کا قدم میرے گھر میں پڑ جائے گا تو میرے گھر میں رب کی رحمت چھما چھم برسے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ سے بھی لیا، کہنے لگا محبت تو مجھے بھی ہو گئی تھی، میں بھی چاہتا تھا گھر میں آ جائے۔ میں نے گھر دروازے پہ آیا، میں نے کہا بیٹا 3 دینار کی مزدوری یہ پکڑو اور ایک کام کرو نا، میرے گھر میں چلے چلو، میرے گھر پہ دسترخوان لگا ہے، میرے بچوں کا کھانا تیار ہے، چند لقمے تو بھی کھا لینا، تجھ سے کوئی پیسہ نہیں کاٹا جائے گا، تجھے بھوک لگی ہوگی، فاقہ لگا ہوگا، 3 لقمے کھا کے تو بھی چلے جانا، میرے بچوں کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ بچے نے منع کر دیا، میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں کھائے گا؟ بچے نے جواب دیا روزہ دار ہوں اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار 12 سال کا بچہ رمضان کا مہینہ نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ کہنے لگا میری ماں روزے رکھتی تھی، ماں کی گود میں آنکھ کھولی، ماں کو روزے رکھتے پایا، روزے رکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اب تو کہنے لگا چاہت اتنی بڑھ گئی تھی حضور، چاہت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی بدلے میں دنیا لے لے مگر میرا مہمان مجھے دے دے۔ یار جب کسی چیز سے کھلا جاتا ہے نا تو قیمت کی انسان پرواہ نہیں کرتا۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بیٹا تجھے میں نے تیری قیمت دے دی، اگر اب روزہ ہے تو ایک کام کر لینا، میرے گھر پہ آرام کر لے، شام کو افطار کر کے چلے جانا۔ میرے مہمان نے، میرے بچے نے، میرے مزدور نے میری یہ ریکویسٹ قبول کر لی اور بچہ میرے گھر میں آ گیا مہمان بن کے۔ میری بیوی کی نظر پڑی، دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، بچے کا داد اتنا معصومانہ، بچے کا لہجہ اتنا پیارا، بچے کے چہرے پر حسن کی برسات تھی۔ بیوی بہت دیر تک دیکھتی رہی، ٹکی باندھ کے دیکھتی رہی۔ بہت دیر کے بعد بیوی پلک مار کے بولی میرے شوہر جتنوں کی دعوت کر کے آیا تھا سب کی کینسل کر دے۔ میں نے کہا کیا کہا؟ سب کی کینسل؟ ہاں، کیا آج پارٹی نہیں ہوگی؟ بیوی نے کہا پارٹی تو ہوگی، آج دنیا دار کی پارٹی نہیں ہوگی، ایک روزے دار کی پارٹی ہوگی۔ سبحان اللہ، آج اس اللہ والے کی پارٹی ہوگی۔ میں نے سب کو منع کر دیا، آج میں میزبان، آج یہ بچہ میرا مہمان۔ چند منٹ کی تقریر رہ گئی ہے، بس مشکل سے 5 منٹ کی، ذرا محبت سے سن لینا۔ کہنے لگا آج میں میزبان، یہ میرا مہمان۔ بس کیا ہوا، شام آئی، مسورت غروب ہوا، دسترخوان سجا دیا گیا، بچے نے دسترخوان پہ سے کھانا اٹھایا، افطار کرنا شروع کر دیا۔ بچہ افطار کرتا جا رہا ہے، ہم اس کے چہرے کو تکتے چلے جا رہے ہیں، نہ میری بیوی کھانا کھا رہی ہے نہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اس لیے کہ بچے کو تکنے میں جو مزہ آ رہا تھا وہ کھانا کھانے میں مزہ ہی نہیں تھا۔ ہم بچے کو ہی دیکھ رہے ہیں، کھانا کھایا ہی نہیں۔ بچہ افطار کر کے نماز پڑھ لیا، بچہ جانے لگا۔ بیوی نے اشارہ کیا جب سے آیا ہے تو جنت کا نمونہ بنا ہے، اسے روک لینا، اگر یہ پوری رات رک جائے تو پوری رات میرے گھر میں رب کی رحمت چھما چھم برسے گی۔ اس لیے کہ پیارا تھا نا۔ میں نے کہا بیٹا اب رات ہو گئی، عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر پڑھ کے چلے جانا۔ بچے کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، بچہ رک گیا۔ میں نے بچے کو کھانا کھلا کے عشاء کی نماز پڑھا کے گیسٹ روم دے دیا، مہمان خانے میں سلا دیا۔ اب میری بیوی مجھ سے بولی کھانا تو نے بھی نہیں کھایا، کھانا میں نے بھی نہیں کھایا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، میری بیوی کھانا نکال کے لائی، بولی کھانا کھا لے۔ ذرا غور سے سننا، پورا غور سے سننا، کھانا کھا لے۔ کہنے لگا حضور جب کھانے کی بات آئی مجھے کسی کی یاد آئی، میری بیوی نے کہا کھاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بیوی ایک بیٹی ہے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، وہ پیروں سے اپاہج ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ اپنے ہاتھ سے لقمہ کھا سکتی ہے۔ روزانہ میں اسے اپنے ہاتھ سے یا میری بیوی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ میری بیوی نے جب کہا کھانا کھا لے، میں نے کہا او میری بیوی پہلے اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں جا کے کھانا کھلا کر آؤں، اس لیے کہ وہ آج فاقے سے انتظار کر رہی ہوگی، مہمان کی وجہ سے بیٹی کو آج کھلانا بھول گیا ہوں، آج منتظر ہوگی میری بیٹی کی آنکھ ہے۔ میری بیوی کو بات آئی، اس کا بھی دل بیٹھ گیا، کہنے لگی ہائے میں بھی بیٹی کو بھول گئی، آج مہمان اتنا لاجواب آیا کہ ہم بیٹی کو بھول گئے۔ جلدی سے کھانا نکلوایا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بیٹی کے کمرے میں لے کے گیا۔ بیٹی نے منتظر نگاہوں سے سوال کیا او میرے باپ یہ تو بتا روزانہ تو اتنا لیٹ نہیں کرتا تھا لیکن آج اتنا لیٹ کیوں ہو گیا، آج اتنی تاخیر سے کھانا کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤں آج اتنا پیارا مہمان آیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے میں تجھے بھول گیا تھا۔ میری بیٹی نے کہا او میرے باپ آج تک تو مجھے نہیں بھولا لیکن تو آج کیسے بھول گیا؟ میں نے جواب دیا بیٹی ارے مہمان اتنا پیارا ہے، تجھے تو تجھے آج میں خود کو بھول گیا، میں نے خود نہیں کھایا، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ
مہمان نے نہیں کھایا. بیٹی نے کہا کہ باپ اپنے ہاتھ سے دودھ میں بھی کھلاتا جا اور اس مہمان کا ذرا میں دودھ میں بھی کھلاتا جا رہا تھا اور اس سے بھی بتاتا جا رہا تھا کیسا نمازی ہے, کیسا حلال کا کھانے والا ہے, کیسا خوددار ہے, کیسی نیک ماں کا بیٹا ہے, کیسا حسن کی برسات ہے. بیٹی کھا کے بولی جب اتنا اچھا ہے تو آج پوری رات بھی نہ کھلاتا تب بھی معاف کر دیتی. 2 منٹ کی تقریر باقی اور یہ بڑی پوری تقریر کا نچوڑ ہے. اس 2 منٹ پوری تقریر کا نچوڑ 80 منٹ سے میں بول رہا ہوں. مجھے خود نہیں پتا چلا کہ اتنا ٹائم کیسے ہو گیا. سچ بتا رہا ہوں, آپ کو چلا پتا نہیں, مجھے پتا اور مجھے پتا ہے کہ میں فجر تک بھی بولوں گا تو آپ نہیں ہٹنے والے, مجھے پتا ہے, لیکن میں بولوں گا نہیں اس لیے کہ مجھے کچھ نکلنا بھی ہے, بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں, بہت سے کام بھی ہیں. بہت خاص توجہ کرنا, 2 منٹ کی تقریر ہے, بہت خاص سمجھ آ جائے. کہنے لگا میں اپنی بیٹی کو کھلا کے, ہاتھ دھلا کے, منہ دھلا کے, لٹا کے, چادر اڑا کے, دروازہ لگا کے آ گیا. میں نے کھا لیا, میری بیوی نے کھا لیا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور رونے کی وجہ سنیں, یہاں سے زندگی نے ٹرننگ پوائنٹ لے لیا. کیا کہنے لگے حضور میں کھا کے پی کے میں بھی سو گیا. میرا مہمان اپنے کمرے میں سو رہا تھا, میری وکلانگ بیوی بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, میں میری بیوی اپنے کمرے میں سو رہے تھے. صدر دروازہ مین گیٹ پہ تالا لگا تھا. آدھی رات آ گئی, سارے بغداد میں ہو کا عالم, سارے بغداد میں سناٹا طاری تھا. میں گہری نیند تھا, دن بھر کا ہارا تھکا تھا. بس آدھی رات کو میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی. اچانک گھبرا کے آنکھ کھلی. میں نے اندر سے بنا ہچکچاہٹ کے بولا کون؟ دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھول تیری بیٹی کھڑی ہے. سبحان اللہ. ایمان کی بتی نہ جلی ہو تو یار جلا دو. جو بیٹی آج تک اپنے ہاتھ سے کھا نہ سکی کہہ رہی ہے کھڑی ہے. کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا میری سانسیں تیز ہو گئی, ماتھے پہ پسینہ آ گئی. یا اللہ, دنیا کے ڈاکٹروں نے جسے لا علاج کر دیا, دنیا کے حکیموں نے جسے لا علاج کر دیا, دنیا کے طبیبوں نے جسے لا علاج کر دیا. یا اللہ وہ بیٹی میرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو میری آنکھیں پیاسی ہیں, یہ لمحہ تو میں دیکھنے کے لیے زندہ ہوں. کاش میری بیٹی کا بوجھ میرے کاندھوں سے ہٹ جاتا, میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کی ڈولی میں بٹھا کر اس کا گھر بساتا. لیکن وکلانگ تھی, یہ امید چھوڑ رکھی تھی, لیکن آج کھڑی کیسے ہے؟ کہنے لگا حضور جلدی سے اٹھا, دروازہ کھولا تو کیا دیکھا میری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, ہاتھ سلامت ہے, پیر سلامت ہے. میں نے پوچھا بیٹی کیسے ہو گیا؟ دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, کیسے علاج ہو گیا؟ بیٹی نے جواب دیا اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا. بیٹی نے جواب دیا میرے باپ تو مہمان کا قصہ سنا کے چلا گیا, مجھے نیند نہیں آئی, ساری رات کروٹ پہ کروٹیں بدلتی رہی. جب آدھی رات آئی دل زیادہ بے قرار ہوا, اللہ کی بارگاہ میں بولی مولا نیکوں کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے گھر میں جو مہمان آیا باپ کہتا ہے بڑا ہی نیک ہے, اگر نیک ہے تو اس